حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حضور نے مجھے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا. حضور مسکرانے کو پسند کرتے. تو نبی پاک کی کسی ایک ادا کا آپ ذکر جب چھیڑیں گے نا، دیکھیں نا، اگر حضور کا صبر چھیڑ لو گے نا تو زندگی سے بے چینی ختم ہو جائے گی. اگر نبی پاک کا حلم چھیڑ لو گے، حلم، تو غصہ ختم ہو جائے گا. بندے برے لگیں گے ہی نہیں، ذہن مثبت ہو جائے گا. اگر نبی پاک کا انداز شکر چھیڑ لو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ چاروں جانب نعمتیں ہی نعمتیں. کوئی ایک حضور کے ذکر کا پہلو چھوڑو، ایک، اور روز چھیڑو. ہمیں نا ویسے بڑی کہانیاں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، کہاوتیں آتی ہیں، بڑا کچھ آتا ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو موبائل بھی چلانا آتا ہے، اسٹیٹس بھی لگانا آتا ہے، سارا پتہ چل گیا ہے. تو حضور کی باتیں کیوں نہیں آتی؟ نبی پاک کی حدیثیں کیوں نہیں آتی؟ سرکار کے ارشادات پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہمیں یہ یاد کرنی ہے. ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت کرنا ہے. آپ غور فرمائیں کبھی کہ صحابہ اگر حضور کا ذکر نہ کرتے اور بار بار جگہ جگہ نبی پاک کا تذکرہ وہ نہ چھیڑتے تو آج ہمارے پاس حضور کی حدیثیں موجود ہوتی. وہ ہر وقت حضور کا ذکر کرتے تھے، اور کرتے تھے اتنا عالی شان کرتے تھے کہ حضور کی ایک ایک بات انہوں نے امت تک پہنچائی. ایک حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، سب کتابوں میں. نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. آپ ساری حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، ساری، جس صحابی نے یہ روایت کیا نا، پھر غور کریں، جس نے یہ روایت کیا نا کہ حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں جائیں گے جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی. جس نے حدیث کے لفظ روایت کیے ہیں ساتھ نبی پاک کا اشارہ بھی روایت کیا ہے، اشارہ بھی روایت کیا. یعنی ان لوگوں نے محبوب کے اشارے تک محفوظ کیے، اشارے تک. ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنی چاہیے. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہم حدیثیں نہیں یاد کرتے، حضور کی اداؤں کو یاد. جس چیز سے نور پیدا ہونا ہے اس طرف ہم جاتے ہی نہیں. ہم سارا دن سیاستدانوں کی باتیں کریں گے، بحثیں کریں گے، سیاسی پارٹیوں کی. اچھا، میں اکثر کہتا ہوں اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ملک ٹھیک ہونا تھا. سارا دن تبصرے، سارا دن. او بھائی اتنے زیادہ تبصرے نہ کریں. آپ اپنی مزاج میں خوبصورتی لائیں اور حضور کی بات کریں. اور پھر کسی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ یہاں تو کسی کا ذکر اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی میرا کرتا ہے. یار وہ میرا زیادہ ذکر کرتا ہے لہٰذا میں بھی اس کا ذکر. اگر اس بنیاد پر بھی ذکر کرنا ہے تو پھر ہمارا سب سے زیادہ ذکر مدینے والے محبوب نے فرمایا. ولادت کے وقت بھی رب حبلی امتی، معراج پہ جا کے بھی ذکر امت کا، اور محبوب مزار پر انوار میں بھی ذکر امت کا. ہر جگہ ہر مقام پر نبی پاک نے امت کو یاد رکھا. ہر جگہ امت کیوں بھول جاتی ہے؟ محفل والے دن حضور کو یاد کرتے ہو، ختم والے دن یاد کرتے ہو، 10ویں والے دن یاد کرتے ہو. جب اپنے بچے کی بیٹی کی شادی کرتے ہو پھر حضور کی ذکر کی محفل کیوں نہیں کرتے؟ ولیمے والے دن کیوں نہیں یاد کرتے؟ میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دیندار بندے کا پتہ ہی اس دن چلتا ہے جس دن اس کے بچے کی شادی ہوتی ہے، ورنہ ختم والے دن تو سارے دیندار ہوتے ہیں. تب پتہ چلے گا تو شریعت کی کتنی پابندی کرتا ہے، تیرا شریعت کے ساتھ کتنا رابطہ ہے، یہ تب پتہ چلے گا. آپ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آئے ہیں اور کتنی خوبصورت سجی ہوئی اور سنجیدہ محفل ہے. خدا را
اگر بچوں کی شادیاں شریعت کے سائے میں کرو گے نا تو انشاءاللہ انہیں خوشیاں نصیب ہوں گی، لیکن ہم سب سے پہلے شریعت کو چھوڑتے ہیں۔ تو اگر کسی کا اس لیے بھی ذکر کرنا ہے کہ وہ میرا کرتا ہے، تو پھر بھی سب سے زیادہ ذکر حضور ہی کا بنتا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ ذکر ہمارے نبی پاک نے کی۔ اچھا، پھر اگر کسی کا ذکر اس لیے زیادہ کرنا ہے کہ سونا بڑا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ، اور ایک شاعر نے نا اس پر حاشیہ لگایا ہے، ایک مصرے کا صرف حاشیہ۔ اس نے کہا اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو۔ اگر تلاش کرنا ہوا نا تو میں تمہیں ایڈریس بتاؤں۔ اس نے کہا اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں نا۔ اور پھر خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ، تعریف کر کے خود ہی سبحان اللہ، ما اجمالہ کا، ما اکمالہ کا، ما احسانہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، مشتاق اکیں کتھے جھاڑی۔ اگر کسی حسین کا ذکر کرنا ہے تو چھوڑو جھوٹے حسینوں کا ذکر کیوں کرنا ہے، اس حسین کا ذکر کرو جس کے حسن کے تذکرے اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں کو مثال نہیں نہ ملی حضور کے حسن پر دینے کے لیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کی مثال ہوتی ہے، لوگ کسی سے پیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم مجھے اسی طرح جس طرح میرا بھائی ہوتا ہے، تو مثال تو دی نا، بھائی کی طرح ہے تو مجھے اسی طرح ہے جس طرح وہ چچا کے بارے میں بزرگ کے بجی، میں تو آپ کو والد کی جگہ پہ سمجھتا ہوں، تو مثال تو ہوئی۔ تو نبی پاک کے حسن کی مثال کیا دیں، کوئی مثال ہی نہیں۔ پیر صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا ہی نہیں بولن دی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب لوگوں کو مثال نہیں نہ ملی، کوئی مثال نہیں ملی حضور کے حسن پر دینے کے لیے، تو وہ یہ کہہ کے چپ کر گئے کہ اتنا سونا نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے، چونکہ مثال نہیں تھی۔ اور پھر حضور کا سارا حسن سادگی میں ہے، سادہ لباس، سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی۔ اس کا مطلب ہے مرد سونا ہی داڑھی سے لگتا ہے۔ ناراض ہو گیا ہو، میرے کو ہو جاندے نے کئی باری بندے نہ ہویا جے یار، ویسے داڑھی دا وزن ہوندا ہے کوئی؟ جنہوں نے رکھی ہے ان سے پوچھو، یہ وزنی نہیں ہوتی، یہ جسم کا حصہ ہے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ مینوں کہندا میں تاں نہیں رکھدا میں نیک نہیں۔ میں کہا سبحان اللہ، یہ کیا بہانہ ہے؟ میں بس نیک ہو گیا تو میں جس دن میں ٹھیک ہو گیا رکھ لینی ہے، تو میں کہ یار روٹی بھی ادن کھائیں جدن نیک ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے بھائی، اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، کس کو دی ہے؟ اللہ مرد کے چہرے پر داڑھی پسند فرماتا ہے، اور ہم بڑے گناہگار اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ بڑی عاجزی کرتا ہے، مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، میں اگر اپنے عمل دیکھوں تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں سارے مجھ سے نیک ہیں، چونکہ من آنم کہ من دانم، یہ تے پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، یہ دا پردہ چپائی تیرا پلا ہو سی، گناہگار ترین آدمی ہوں، لیکن آپ نے محبت کی بٹھا دیا۔ لیکن میں نے داڑھی جو ہے نا، یہ جس دن آئی اسی دن کی رکھی ہے، کبھی نہیں اس کو چھیڑا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کالج میں بھی پڑھا ہے، سارے کام ہی کیے ہیں، سب ہو گیا۔ وہ یار یہ حضور کا طریقہ ہے، ہمیں نا بس کوشش کرنی ہے، باقی قبول کرنے والا تو کریم ہے۔ تو نبی پاک اگر کسی کے حسن و جمال سے بھی پیار کرنا ہے تو پھر بھی سب سے زیادہ ذکر کس کا کریں گے؟ اور اگر کسی کا اس لیے ذکر کرتے ہیں نا لوگ کہ میرا محسن بڑا ہے، تو ہمارے سب سے بڑے محسن بھی مدینے والے محبوب، ہم پر سب سے زیادہ احسانات بھی نبی پاک کے۔ یہ جو آج غریب کہتا ہے نا چودھری سے کہ میں کسی سے لے کے نہیں کھاتا، تو پہلے تو بھائی بندے بکتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے۔ جو تیرے اندر
تیرے یہ اندر اللہ نے طاقت پیدا کی ہے نا کہ میں کو لے کے نہیں کھاتا، یہ تیری میری ذاتی نہیں، یہ حضور کی دی ہوئی طاقت۔ یہ جو ماں کہتی ہے نا میں ان پڑھ ہوئی تو کیا ہوا، گناہگار ہوئی تو کیا ہوا، جنت تو میرے قدموں کے نیچے ہی ہے نا، تو یہ طاقت اسے مدینے والے محبوب نے دی ہے۔ یہ جو والد کہتا ہے نا پتر میں راضی ہوں گا تو اللہ راضی ہوگا، تو یہ حضور کا احسان ہے۔ یہ امام کو، خطیب کو، مؤذن کو، نعت خواں کو، یہ جس کو بھی اعزاز ملا ہے یہ مدینے والے محبوب کا صدقہ ملا ہے۔ تو اگر کسی کا اس لیے ذکر کرنا ہے کہ ہمارا محسن ہے تو پھر بھی زیادہ ذکر کس کا کرنا ہے؟ کریں گے صحیح انشاءاللہ؟ نہیں قسم نہیں اٹھوا رہا، نیت کرا، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آدھ بات نہ حضور کی گھر میں کر دیا کریں۔ تھوڑے دن کہیں گے گھر والے کہ تسی بڑے مفتی ہو گئے ہو، تو جے کر یار دے نام دا ملے میڑا۔ میں ایک دفعہ نا ایک محفل سے نکلا، پرانی بات ہے، تو میں گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز کسی، کہنے لگا او ملا دیو۔